عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار رواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحجار تراب خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلوا الربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه رواه ابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم. قابل احترام ایمانی بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے حرام مال کے نقصانات حدیثوں میں کیا آئے ہیں اور حرام مال کی شکلیں کیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ بھاری شکل حرام مال میں سود ہے. آج کل اس کا بہت رواج ہو رہا ہے. پیسے کسی کو دیے اور اس کے اوپر کچھ ٹکا پلس ٹکا طے کیا نفع کے نام سے. اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ نفع. حالانکہ اس کو نفع نہیں کہیں گے، شریعت میں اس کو سود کہیں گے. آدمی دوسرے کو پیسے دے اور اس کو واپس لینے کی مدت بھی طے کر دی، 1 سال کے بعد ان لوگ کو واپس کرنا ہے پیسے. مثلاً 1,00,000 روپئے دیے اور کہا میں 1 سال کے بعد ان کو واپس کرنا، لیکن ہر مہینے میں ہم کو اتنے ٹکا اس کے اوپر نفع دینا، پروفٹ دینا. تو یہ حقیقت میں شریعت کے اور قرآن کی اصطلاح میں جو ہے یہ نفع نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سود ہے جس کو بیاج کہتے ہیں. بیاج کہتے ہیں، حرام ہے. اس حرام کو آدمی حلال بنا دے اپنے الفاظ سے، نفع کے نام سے، نفع کا نام دے کر کے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو صاف طور پر، اس کو کوئی آدمی حلال
کا عنوان دیوے، اس کا حلال جیسا نام اس کا دیوے، جیسے نفع یہ حلال ہے تو نفع تو حلال ہے. آدمی کاروبار کوئی بھی دوسرے کو پیسہ دیتا ہے تو بھی اس سے تم کاروبار کرو اور کاروبار میں جو بھی نفع ہوگا اس میں آدھا نفع تم لینا آدھا مجھے دینا، یہ تو نفع ہوا، یہ سود ہوا، وہ کاروبار کے ذریعے سے کمایا اس نے. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ایک آدمی اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، تو یہ تو اس پر جو آئے گا وہ نفع کہلائے گا. لیکن پیسے کسی کو دیے، کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو پیسے دیے اور پیسے ہی واپس لینے کے ہے اس کے پاس، کاروبار کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی اس کے سے اپنی ضرورت پوری کرے یا کاروبار کرے، جو بھی کرے وہ اس کا کام ہے. ہم نے تو اس کو جو پیسے دیے وہ ہم کو اس کے پاس سے واپس لینے کے ہیں، جتنے دیے اتنے واپس لینے کے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرض دینا. یہ معاملہ کاروبار کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، قرض کا معاملہ ہے. ہم نے قرض دیے اور قرض پر جو ہے کچھ نفع کے نام سے اگر ہم لیں گے تو یہ شریعت میں نفع نہیں ہوگا بلکہ سود ہوگا، بیاج ہوگا. چاہے ہم لوگ کچھ بھی اس کا نام رکھیں، نفع کا نام رکھنے سے وہ نفع نہیں ہو جائے گا بلکہ ایمان نکل جائے گا نفع کا نام رکھنے سے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو اس کو ہم حلال کہے، نفع کا نام لے کر کے کہے اس کو حلال بنا دیں، اس کی وجہ سے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پڑھی ہے اس حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میرا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پاس سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہے تھے کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ بالکل جیسے مکان کتنا بڑا ہوتا ہے، مکان اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بڑے پیٹ ہے، اس کے اندر سانپ ہے اور باہر سے نظر آ رہا ہے جیسے کانچ کا برتن ہو اور اس میں کوئی بھی چیز ہو تو باہر سے نظر آتی ہے، ایسا باہر سے نظر آ رہا ہے. تو پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے، معراج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل تھے، ان سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ان کو ایسی خطرناک قسم کی سزا دی جا رہی ہے کہ پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ تو جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں سود کھاتے ہیں. پیسہ ان کے پاس تھا تو پیسہ دوسرے کو دے کر کے اس کے اوپر سود لیتے تھے، چاہے وہ نفع کے نام سے لیتے ہو یا نفع کے علاوہ کوئی بھی نام سے لیتے ہو. یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے یہ سب دیکھا اور دنیا میں معراج سے واپس آنے کے بعد اپنے صحابہ کو اپنا مشاہدہ بتایا. میں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ کر آیا ہوں معراج میں وہ بتایا. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا، پر پھر انہوں نے جو بات سنی اس کو آگے ہم تک پہنچانے والے، حدیث کے اوپر بڑی محنت کرنے والے، حدیث کے الفاظ کو جو کا تو یاد کر کے کتابوں میں اس کو لکھ کر کے ہم تک یہ حدیث پہنچی. تو ہم کو ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی بہت بڑا پیٹ والا ہو اور سانپ بھرے ہوئے ہو اور اس کو کاٹ رہے ہو، پریشان ہو رہا ہو، بے چین ہو رہا ہو. ایسا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ پکی بات ہے، حدیث کی بات ہے. یہ کوئی ہمارے انسان کی بات نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہے.
اب بتاؤ یہ سود کا جو ماحول یہاں چل پڑا ہے کہ جوان لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہر قسم کے لوگ اس طرح میں مبتلا ہے، ایسا ہم نے سنا۔ بات صحیح ہے، ہم نے جو سنی بات صحیح ہے تو پھر اس سے توبہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا دوسری بات سنو، اگر وہ سود چڑھا ہوا ہے ابھی وصول کرنے کا باقی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا چڑھا ہوا وہ سود جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیا حکم ہے؟ آیت پڑھو۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو تمہارا سود چڑھا ہوا ہے کسی پر اس کو چھوڑو، اس کو وصول مت کرو، اس کو کہہ دو کہ یہ تو حرام ہے، لینا بھی میرے لیے اور تمہارے لیے دینا بھی حرام ہے، اس لیے میں اب نہیں لوں گا۔ مجھے آج معلوم ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ قرآن کی آیت صاف طور پر ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارا سود چڑھا ہوا ہے اس کو تم چھوڑ دو، اس کو وصول مت کرو۔ تو کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو اس کو۔ اللہ پر ایمان ہے تو چھوڑو اس کو، ایسا مت سمجھو کہ تو میرا حق ہے، تمہارا حق ہے ہی نہیں، یہ تو اس کی چیز ہے، اس کو واپس کر دو۔ اگر وصول کیا ہے پہلے سے تو وہ بھی اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ جب آیت پہلے سے اتر گئی کہ سود لینا ہی حرام ہے، لینے والے پر اللہ کی پھٹکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کتنی بھاری بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھٹکار کہ سود لینے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار اور دینے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھاری بد دعا دے رہے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھاری بد دعا دی ہے اس کو جو سود لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے، دونوں کو ایسی بد دعا دی۔ اصل تو سود لینے والا جو ہے وہ بڑا مجرم ہے، وصول کرنے والا بڑا مجرم ہے، لیکن دینے والا بھی مجرم ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے اس کو؟ وہ دیتا ہے اس لیے وہ لے رہا ہے، تو اس کے لیے دینا بھی حرام ہے اور اس کے لیے لینا بھی حرام ہے، اور دونوں پر اللہ کی پھٹکار۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے پڑھ کتاب لا کر کے حدیث سے پڑھ کر کے اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث مبارکہ کی عظمت اور اس کی سچائی کی حقیقت، اس کی حقیقت کی سچائی ہمارے دل میں اتارے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو حدیث میں نے سنائی سود کے سلسلے میں، ایک تیسری حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے اندر 70 قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ 70 قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ الربا 70 جزءا، ان میں سب سے چھوٹا اور ہلکا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ کتنا بھاری گناہ ہو۔ یہ ان 70 گناہوں میں سے ہلکی درجے کا گناہ یہ ہے، اس سے بھاری درجے کے 69 جو گناہ ہوئے وہ کیسے ہوں گے؟ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ سود لینا دینا کتنا بھاری گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ لہٰذا آپ سب لوگ جو ہے جو ان حدیثوں کو سن رہے ہیں، آپ کی اب ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کے ماحول میں جو بھی ایسا معاملہ کرتا ہو سود کا، آپ اس کو کہیں یہ حدیثیں سنا لیں، ہم نے ایسی حدیث سنی ہے، ایسی حدیث سنی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، دینے والے پر بھی لینے والے پر بھی، اور یہ اس کی سزا آخرت میں دیکھ کر کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے۔ یہ پکی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنکھوں سے جو دیکھی وہ حدیث میں جو مذکور تھی وہ ہم نے سنی ہے۔
ایسا سناؤ. آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. ابھی یہاں تو تھوڑے سے لوگ ہیں, آنے میں تو کتنے سارے لوگ ہیں یہ سودی کاروبار کرنے والے. اب ان کو کون پہنچائے گا یہ حدیث؟ میں کہاں تک پہنچاؤں گا ان کو؟ یہ سب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو گئی. اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے یا آپ کا کوئی رشتے دار بچہ ایسا کر رہا ہے, کوئی بڑا آدمی یا کوئی عورت کر رہی ہے, جو بھی ایسا کر رہے ہو تو ان کو یہ حدیث کا مضمون پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو گئی. آپ میں سے جو بھی اتنی بات جو بھی تو صحیح پہنچا سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہو گئی. اور جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان حدیث کو اپنی اپنی مسجد میں سناوے. اب مسجد یہاں بہت ہے, اپنی اپنی مسجد میں جو ہے یہ حدیث, یہ معارف الحدیث جو مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے اس کی 7ویں جلد میں سے یہ حدیث سنا رہا ہوں. اس میں مالی معاملات کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہے, خصوصاً سود کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہے, اس میں سے سنا رہا ہوں. یہ حوالہ اس لیے دیا تاکہ علماء کے لیے اس معارف الحدیث کے لا کر کے 7ویں جلد یاد رکھ کر کے اس میں سے یہ مضمون نکال کر کے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر سناؤ. ماحول بناؤ پوری آنند میں کہ کوئی ایک بھی ایسا سودی معاملہ نہ کرے. بینک سے سودی معاملہ کرنا بھی حرام, سودی قرض لے کر لینا اور سود بھرنا یہ بھی حرام. اور کوئی نجی طور پر کوئی آدمی مالدار ہے, پیسے والا ہے اور وہ پیسے دیتا ہے اور اس کے اوپر کچھ ٹکا نفے کے نام سے لیتا ہے تو یہ بھی حرام. اور لینے والے کے لیے لینا بھی حرام, یعنی سود لینا بھی حرام, اور جو دے گا سود اس کے اوپر وہ بھی حرام. اس کو اچھی طرح سے دماغ میں جماؤ. یہ کوئی کچی بات نہیں ہے, بہت زیادہ پکی بات ہے, قرآن و حدیث کی بات ہے. اور آگے کیا فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نہیں چھوڑو گے, تمہارا چڑھا ہوا جو بیاج ہے جو تم نے پہلے سے لے لیا ہے اس کو واپس نہیں کرو گے اور جو باقی ہے اس کو نہیں چھوڑو گے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. کتنی بھاری دھمکی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایسی بھاری دھمکی زنا کرنے پر نہیں دی, چوری کرنے پر نہیں دی, کسی کا خون کر دینے والے کے لیے بھی ایسی بھاری دھمکی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہ سود کے اوپر ایسی بھاری دھمکی دی ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ تم اچھی طرح سے سن لو کہ اب تم سے اللہ اس کے رسول کی تم سے لڑائی ہوگی اور اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس لعنتی کام سے, اس ظالمانہ کام سے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, سودی لین دین کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, بہت بڑی گناہ ہے. اس لیے اس کو پورے عالم میں سے نکالنا ہے. اس کی ذمہ داری آپ سب لوگوں پر ہے. میں نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا حدیث سے سنا کر کے, کتاب منگا کر کے, حدیث کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اب آپ کو سمجھا دیا. ایک حدیث اور سن لیجیے اسی سود ہی کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الربا وان كثر فإن عاقبته تصير إلى كل. رواه احمد. سود لینے والا پیسے دے کر جو لیتا ہے تو وہ چاہے دکھنے میں زیادہ اس کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں, لیکن انجام اس کا کیا ہوگا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. انجام اس کا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسے حالات, ایسے آفات لائیں گے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. نتیجہ اس کا جو ہے کثرت کی بجائے قلت, یعنی بہت کم رہ جائے گا اس کے پاس میں. اپنا اصل جو سرمایہ ہے وہ بھی اس میں بھی کمی آ جائے گی. اس کی نحوست اتنی خطرناک ہے دنیا کے اعتبار سے.
اب کچھ حدیث ہے حلال مال کمانے کی اہمیت کے بارے میں بھی پڑھی ہے، اور اس میں سے ایک حدیث یہ ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال طریقے سے مال کمانے کی پوری کوشش کرنا، اس کی پوری فکر رکھنا، یہ فرض درجے کی عبادت ہے، لیکن اس کا درجہ اصل جو بنیادی فرائض ہے نماز روزہ، اس کے بعد اس کا درجہ ہے۔ یعنی اذان ہو جائے تو یہ کاروبار بند کر دو اور آخر نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر اپنا کاروبار کرو۔ جماعت کے ساتھ مسجد کی جماعت میں شامل ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر تم اس کو کاروبار کی وجہ سے چھوڑو گے تو تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو برکت کہاں سے آئے گی، سکون کہاں سے ملے گا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے سے بھی کاروبار کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہے دونوں سچ بولیں گے، یعنی خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی سچی بات کر کے ہی سودا کریں گے تو برکت آئے گی۔ اگر اپنی چیز میں کوئی کمی ہے، نقص ہے، اس کو ظاہر کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ میں کمی ہے، اس کی وجہ سے میں ان کی قیمت کم کر رہا ہوں، تو وہ پسند ہو تو لے جاؤ۔ اس طرح سے صاف چیز کا حال بتا دینا یہ بھی برکت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر برکت نہیں آئے گی۔ اس کو چھپا کر کے نوٹ کو ایسی بٹی ہوئی اس کو بیچ میں داخل کر دیا، اس کے اوپر جو ہے پٹی چڑھائی ہوئی ہے اور بتایا نہیں، اس کو دے دی۔ کپڑے میں کچھ کمی ہے، خامی ہے، اور اس کو چھپا کر کے پورا طاقت دے دیا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو ان اللہ کے احکامات جو تجارت کے بارے میں سچ بولنا، امانت داری سے کام کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا بیپاری خوب سچائی کے ساتھ کاروبار کرے، کبھی بھی ذرا بھی جھوٹ نہ بولے، اور پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے کاروبار کرنے والے کو نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ کاروبار میں ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولے تو بہت زیادہ نفع ہو جاتا ہے، یا چیز کا عیب چھپا کر کے اس کو دے دے تو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر امتحان ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یا کیا کرتا ہے، مال کی محبت میں آ کر کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے سے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ میرے احکام کو تم آگے رکھتے ہو، میرے احکام کو پورا کرتے ہو، یا اپنی اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں تم میرے احکام کو توڑتے ہو، کیا کرتے ہو۔ میں تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ دو چیزیں رکھی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم سب جو ہے یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ اپنی زندگی کو صحیح کر لو، اپنے کمائی کو صحیح کر لو، حلال طریقے سے کمائی کا اہتمام جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نیک کام کرنے کی، آخرت کی فکر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بچے وہ حلال کمائی کھا کر کے اس کی فرما بردار بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں۔ اگر اس نے حرام کمائی کھلائی بیوی بچوں کو تو وہ ہمارے نافرمان، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے نافرمان کر دیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی، بیوی کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے خلاف کر دے. اس لیے بھائی اگر سکون والی زندگی، اچھی زندگی، آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہو دنیا میں، اور قبر میں بھی آرام چاہتے ہو اور حشر میں بھی آرام چاہتے ہو، تو اپنی کمائی میں اللہ کے احکامات کی رعایت کرو. کوئی معاملہ فاسد نہ ہو، باطل معاملہ نہ ہو. قبضے سے پہلے جو سودا کر لیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی چیز خریدو اس پر اپنا قبضہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو بیچ سکتے ہو. ابھی سارے احکام ہیں قرآن احادیث کے اندر. اب اس کو ہم جانتے نہیں ہیں تو مفتیان کرام سے پوچھو کہ اس طرح سے میں شیئر بازار کا کام کرتا ہوں تو اس میں میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. کون سے شیئر خریدنا جائز ہے؟ جو جس میں حرام چیزیں ہوتی ہو، شراب یا ایسے کوئی جو ہے کمپنی ایسی ہے جس میں سود کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ہم شریک ہوں گے وہ شیئر لیں گے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی. اس لیے اس مال کمانے میں اندھا دھن ہم لوگ اسے جو ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو بہت سی حرام کمائی ہمارے پیٹ میں جائے گی. ہماری اولاد، ہماری بیوی کھائے گی، ہماری نافرمانی کرے گی، ہمارا کہنا نہیں مانیں گے، ہم کو پریشان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے پر مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کوئی کپڑا خریدا، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، 10 درہم کے بدلے میں، درہم سونے چاندی کا سکہ اس زمانے میں جو ہوتا تھا اس کو درہم کہتے ہیں، تو 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کا تھا اور 9 درہم جو وہ حلال کے تھے، حلال کمائی کے تھے. صرف 10واں حصہ اس کے اندر حرام کمائی کا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لم يقبل اللہ له صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کی بدن پر رہے گا وہاں تک اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گی. کوئی بھی نماز اللہ تعالیٰ اس کی سر فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گی. پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈالا، ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، اور دونوں کانوں میں دونوں انگلیاں اس طرح سے ڈال کر کے کیا کہا؟ ثم ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقول، اگر میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. کانوں میں انگلی ڈال کر کے ایسا کیا ہے دونوں کانوں میں. کتنی پکی بات بتا رہے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. ایسے انداز سے امت کو یہ پکی بات بتا رہے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ 10واں حصہ بھی اس میں حرام کا شامل ہو گیا، تو پھر جب تک وہ بدن پر رہے گا اس کا کوئی نماز قبول نہیں. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، سوچو حرام کمائی کی نحوست کہاں آدمی کو لے جاتی ہے. ایک اور حدیث جس میں حرام مال کی نحوست کو بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی بندہ حرام مال کمائے گا، حرام طریقے سے مال کمائے گا، پھر اس کمائے ہوئے مال کو صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا. کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ دے گا، غریب کو دے گا یا کسی مسجد مدرسے میں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اگر وہ اپنے گھر پر خرچے میں استعمال کرے گا تو حرام مال اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سکون نہیں ملے گا ان کھانے والوں کو جن پر یہ خرچہ ہوا ہے، ان کو کوئی سکون نہیں ملے گا. برکت نہ ہونے کا یہ مطلب ہے. اور اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا، یہ حرام کمائی کا مال پیچھے چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جائے گا اپنے وارثوں کے لیے، تو
یہ وارث تو کھائیں گے یہاں، لیکن اس کو جہنم میں لے جائے گا، یہ پیچھے چھوڑ کر جانا، اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے کہ دو گناہ کر کے آیا، ایک تو مال حرام طریقے سے کما کر کے آیا ایک گناہ، اور دوسرا پھر اپنے وارثوں کو وہ حرام مال کھلانے کا گناہ بھی کر کے آیا، اپنے وارثوں کو حرام مال کھلانے کا گناہ بھی کر کے آیا، دو گناہ کر کے آیا۔ کمانا خود حرام تھا، حرام طریقے سے تھا، اور پھر اس کو پیچھے چھوڑ دیا، تو وارث آئے گے تو حرام کمائی کا مال کھائے گے، اس وجہ سے اس کے لیے تو جہنم ہے، جو چلا گیا اس کے لیے جہنم۔ دیکھو اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، صدقہ کرے گا تو پھر قبول نہیں ہوگا یہ حرام مال میں سے۔ اسی طرح آگے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، ولا يترك خلف زاده الا كان زاده الى النار، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ کیسی کیسی حرام مال کی نقصانات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ان حدیثوں کو کوئی سناتا نہیں ہے، ان حدیثوں کو ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پڑھائی ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ہم لوگ کو ضرورت ہے اس زمانے میں، میں نہیں سناؤں گا تو میری پکڑ ہوگی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ لوگوں کو حرام کمائی سے بچنے کی تاکید پوری کر دی ان حدیثوں کے ذریعے سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال سے نفرت عطا فرما دے اور حلال مال کی محبت عطا فرما دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری روزی میں سے حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے پاکیزہ اور حلال روزی جو ہے کما کر کے کھاؤ، اور ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جیسے دیا ایسا ہر دور کے رسولوں کو بھی ایسا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، جمع کا سکا ہے، اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم دیا تھا؟ اے ہمارے رسول، اے ہمارے پیغمبروں، تم بھی حلال مال میں سے کھانا اور نیک کام کرنا۔ معلوم ہوا کہ حلال مال کھانے سے نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ پہلے حلال مال کھاؤ گے تو آگے نیک کام کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس کا دونوں کا حکم اس نے ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رسولوں کو ایسا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا۔ کیسی کیسی قرآن پاک کی آیات حلال مال کے بارے میں، کیسی کیسی قرآن پاک کی آیات کہ آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی سے کیسی سنا رہا ہوں۔ اور حرام مال کیسے کہلاتا ہے؟ صرف چوری کیا ہوا مال یہ حرام ہو ایسا تھوڑی ہے، بلکہ کمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں، جو جس سے حلال مال حاصل ہو وہ طریقے اپناؤ۔ اگر آپ نوکری کرتے ہو تو نوکری کتنے گھنٹے کی طے ہوئی ہے، پورے گھنٹوں کو اس میں وہاں پورے گھنٹے دو، ایسا نہیں کہ آدھا گھنٹہ دیر سے گئے پھر بھی پوری تنخواہ دے رہے ہیں۔ تو یہ آدھا گھنٹے کی جو کام نہیں کیا اور اس کی تنخواہ آپ لوگے وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے۔ اگر لائٹ کی بجلی کی آپ چوری کرتے ہیں تو یہ چوری کی آپ کے لیے چوری کرنا حرام ہے، اس کی وجہ سے جو پیسے بچے وہ آپ کو بچے ہوئے پیسے حرام ہو گئے۔ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اگر آپ جو ہے کاروبار کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، کس طریقے سے تو مال خریدنا اور کس طریقے سے مال کو بیچنا، دونوں کے بارے میں احکام ہے۔ ان احکام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں
مدینہ کے اندر بازار میں دکان کھولنے کی اجازت اس کو دیتے تھے جس کو یہ خرید و فروخت کے مسائل پورے طریقے سے معلوم ہوتے، اس کو اجازت دیتے تھے کہ اب تو دکان کھول سکتا ہے، اور جس کو معلوم نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں تجھے دکان کھولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ مال کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کس طرح سے کمایا تھا، اس کا بھی حساب دینا ہے، اور کہاں خرچ کیا تھا، کن طریقوں میں خرچ کیا تھا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جب تک یہ دونوں باتوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے اس کو پیر نہیں ہٹ سکے۔ ہم لوگ شادیوں میں بہت زیادہ خرچہ کر ڈالتے ہیں، فضول خرچی کر ڈالتے ہیں رسومات کے اندر، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہماری پکڑ کریں گے کہ یہ مال ہماری جو نعمت ہے تم نے اس طریقے سے اڑا دیا۔ منڈپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں نکاح پڑھنا جو ہے سنت ہے ہمارے نبی کی، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی برکت یہاں ہوتی ہے، وہ برکت چھوڑ کر کے تو جو ہے منڈپ کیوں بنایا ہے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، لیکن جو ہے کوئی منڈپ نہیں بنایا، کوئی ایسا ولیمہ نہیں کیا جس کے اندر زیادہ ضرورت پڑے لمبی چوڑی پیسوں کی۔ سیدھے سادے ولیمے کیے، اور سیدھے سادے ولیمے۔ آج کل جو بہت بھاری بھاری ولیمے کرتے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ نام کے لیے اپنا نام لوگوں میں کرنے کے لیے یہ ایسے ولیمے کرتے ہیں، اور ولیمہ کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے، جس کی شادی ہے اس کے اوپر ہے۔ اب اس کے پاس کہا ہے کہ پیسے کو منڈپ بناوے اور دے کے چڑھاوے، وہ کہاں سے ایسا کر سکے گا؟ یہ باپ کرتا ہے جس کی ذمہ نہیں ہے، اور وہ اپنا نام کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایسا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھانے میں تم شریک مت ہونا، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ولیمہ میں فخر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ولیمہ بڑے بڑے کرتے ہیں، اس میں تم کھانے میں شریک مت ہونا۔ سب بگڑ دیو کھا پڑے، دیکھو سب بگڑ بہت آ گئی خبر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حدیث میں تعریف دی ہے، امت جانتے نہیں باتوں، ہم جانتے ہیں یہ حدیث ہماری پڑھی ہوئی ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے ولیمہ کوئی باپ اپنے ذمہ نہ لے، لڑکے کو کہے تیری شادی ہے، تیری ذمہ ولیمہ ہے، تجھے جو کرنا ہوگا، میں کچھ نہیں خرچہ کروں گا، تجھے پیسے بھی میں جو ہے کلمہ کے لیے نہیں دوں گا، میرے پاس جتنے ایسے ہیں اس کے مطابق کر 2 کلو گوشت لا کر کے اپنے دوستوں کو کھلا دے، ہو گیا ولیمہ۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دیکھ چڑھاؤ؟ خیر، یہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح مکان بنانے میں ہم لوگ کتنا سارا خرچہ کر ڈالتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، ایسے کیسے اس میں فضول خرچیاں کر ڈالتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکان سیدھے سادے تھے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیسہ کما کر کے مکان کے اندر خرچ کر رہے ہیں، شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ ارے بھی سیدھے سادے مکان میں بھی نیند آ جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، شوشا اور اس میں جو ہے نقش و نگار، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو خرچہ کرنے میں بھی ہم لوگ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اور مال کمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حالات ہے، مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اس کے لیے اپنی اولاد کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، اولاد کو تو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اولاد کو اپنے پاس رکھنے سے ہماری خوشی غمی میں وہ شریک رہے گی، ہمارے کام آئے گی، ہماری جو ضرورت ہے بڑھاپے کی خاص کر کے اس میں ہمارے کام آئے گی۔ اس کو دوسرے ملکوں میں مت بھیجو، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، دین آدمی کا خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں جتنا آدمی کما لے اس کے اوپر قناعت کرو، اس کے اوپر راضی رہو، اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، سادگی کے ساتھ
سادگی ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان البزازۃ من الایمان، الا ان البزازۃ من الایمان، اچھی طرح کان کھول کر سنو کہ سادگی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اندر ایمان ہوتا ہے، اس کی تقاضے سے آدمی سادی زندگی گزارتا ہے، کھانے پینے میں، لباس میں، مکان میں، سواری میں سادگی اختیار جو کرتا ہے وہ اس کے ایمان اندر ہے، وہ اس سے سادگی کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی سادگی پسند نہیں ہے اور آدمی اچھا بنگلہ اور اچھی جو ہے کار اور اچھا جو ہے اعلیٰ قسم کا جو ہے کھانا پینا، یہ سب اسی کو آدمی پسند کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور، بہت کمزور ہے۔ پتہ نہیں کس وقت شیطان حملہ کر کے موت کے وقت اس کو بے ایمان بنا کر کے دنیا سے نکالے۔ شیطان زور لگاتا ہے موت کے وقت، خاص کر کے زندگی بھر گناہ کرواتا ہے اور ایمان کمزور کرا دیتا ہے، کمزور کر کے پھر موت کے وقت دھکا دے دیتا ہے تاکہ آدمی بے ایمان ہو کر جائے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کی تدبیر ہے، ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ جو بھی مال حرام طریقے سے آئے گا اسے آدمی کو توفیق نہیں ملے گی نیک کاموں کی، وہ نافرمانی ہی کرائے گی، داڑھی کرانے کی بات سجائے گی، ایسی حرام کمائی جو ہے بال انگریزی کٹانے کی بات سجائے گی، نماز میں سستی کرانے کی بات سجائے گی۔ حرام کمائی کے نتیجے یہ ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنی ذات پر غور کرو، کسی اور کو نہیں۔ ہمیں قبر میں جانا ہے، اکیلے کو جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جانا۔ کتنے لوگ گئے ہمارے سامنے گئے، چاہے کس حالت میں ہو، اللہ جانے ہو جائے۔ اس لیے قبر کے معاملے کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر، کوئی دیکھنے کی جگہ کبھی بھی ایسی نہیں دیکھی جو قبر سے زیادہ گھبرا دینے والی ہو۔ یعنی قبر کی اندر جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرا دینے والی حالت ہوتی ہے۔ لوگ اندر بند کر کے، قبر بند کر کے چلتے ہیں واپس، تو مردے کی روح اس کی بدن میں آ جاتی ہے اور وہ سنتا ہے اپنے کانوں سے کہ واپس جاتے ہیں لوگ، ان کے پیروں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ اتنی جلدی اس کی روح اس کی بدن میں ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے دو آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے سوال کرتے ہیں۔ اب ایک نئی مخلوق امتحان لینے والی اور اندھیری کوٹڑی میں اور بند کوٹڑی میں اور دنیا سے اس کا تعلق کاٹ کر کے، بیوی سے، بچوں سے، مکان سے، کاروبار سے، دوستوں سے، رشتے داروں سے اس کا تعلق کاٹ کر کے اکیلے کو وہاں اندر پر کر کے، ایسی دو فرشتے اس کا امتحان لینے کے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو بھگا گیا، جواب دے نہیں سکتا، آپ شروع اور وہاں کا عذاب اتنا بھاری ہوتا ہے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بھاگ کر کے بعد سے آ نہیں سکتا ہے، کیا حال ہوگا۔ دیکھو میں جو ہے زیادہ تر ایسی باتیں سناتا ہوں جس کی امت کو ضرورت ہے، امت کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ان باتوں کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے دوسری باتیں سناتے ہیں، لیکن میں اس قسم کی باتیں سناتا ہوں جس کی امت کو اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے۔ دل کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، توبہ پر لانے کی ضرورت ہے، امت کو توبہ کا دروازہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ ہم سے آج تک جو ہو گئے ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے معافی مانگتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر کے تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آنسو ٹپکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ رو رہا ہے، گناہ تو ہو گیا لیکن میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ جو ہے منہ بنانا صرف یہ بھی کافی ہے، اگر گناہ نہ آئے تو منہ کی شکل بنا دو، وہ بھی کافی ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنی ذات بناؤ، اپنے بال بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بال بچوں کو سنبھالو، بے دین نہ ہو جائے۔ دوسرے ملکوں میں بھیجو گے وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، وہ بے دین ہو جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اندر جو ہے کیا
خرابی آ گئی ہے. ظاہر چاہے وہ نہ بدلے لیکن اندر کا جو ہے اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے. اپنی اولاد کو اپنے پاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے. وبنین شہود، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بچوں کا سامنے رہنا اس کو بہت بڑا انعام بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے. اور بچے اپنے سے دور ہو گئے دوسرے ملکوں میں، یہاں بیمار ہے، کچھ ضرورت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے بلا لو، واپس بلا لو ان کو، اور کہو کہ بھی یہاں اپنے وطن ہی میں رہ کر کے جو ہو سکتا ہے کرو، وہاں نہیں رہنا ہے. ہمارے مولانا تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، بیچارے بیمار ہیں اور گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں. مولانا عبدالرحمان صاحب ان کا نام ہے. وہ کہتے تھے وہاں انہیں جانا ہوا ہوگا ان کا کسی دوسرے ملک میں، ہمارا ملک تو ریوس ہے کہ عورت کو پیشاب کروائے نہ آئے، کوئی متروائے نہ آئے، ایسے الفاظ بولتے ہیں. کوئی مترے کے لیے بھی تمہارے یہاں تو نہ آئے، ایسا تمہارا ملک ہے بے دینی سے بھرا ہوا، ایسا کہتے ہیں سامنے ان کو ایسا. حالانکہ پیشاب کرنے کے لیے تو گندی جگہ ہو، کافی ہے گندی جگہ میں آدمی پیشاب کر لیتا ہے. تو یہ سنڈاس سے بھی زیادہ برا ہے تمہارا ملک. سنڈاس اس کے قابل بھی نہیں ہے. یہاں کون آئے تمہارے یہاں پیشاب کرنے کے لیے، ایسی بے دینی سے بھرا ہو، ایسا کریں. مجھے ان کی بات بہت پسند آئی. یہ ایمانی غیرت کی بات ہے. ان کا ایمان بولوا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچایا ہے. باہر میں اس طرح نہیں گیا، آج تک نہیں گیا. کسی بھی جگہ میں جو ہے باہر جانا پسند نہیں کرتا ہوں. کوئی اگر چلتے 2-4 مرتبہ بھیجے تب بھی نہیں جاؤں گا. یہاں دین کا میدان بہت ہے، دین پھیلانے کے لیے بہت میدان ہے ہمارے لیے. وہاں بھی جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالیں. ہماری ذمہ داری یہاں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دیتا، دین کی صحیح سمجھ دیتا. اب وقت بہت ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی کہیں ہوئے تو بات ختم ہی نہیں ہوتی. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى علينا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارزقنا من تيسير كل عصير ومن تيسير كل عصير عليك يسير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.